बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आप लोगों ने सबको पता चल गया होगा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारी प्रोहिबिटेड फ़ंड की वो जो FIA ने नोटिसेस दिए हैं, हमारी केस को उन्होंने लार्जर बेंच पे पोस्टपोन कर दिया है। लार्जर बेंच बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और फिर वो सुनेंगे केस। लेकिन जो मैं बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बार बार वाज़े होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड हैं और कानून के दायरे के बाहर फैसले दे रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल FIA ने जो ख़त भेजा है PTI के चेयरमैन को और PTI को कि आप अपने 1996 से 2022 तक सारे अकाउंट्स पेश करें। भाई किस वजह से? इलेक्शन कमीशन ने खुद जिस पीरियड की स्क्रूटनी की है वो सिर्फ प्रोहिबिटेड फंड्स की है, तो FIA की तो वैसे भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि FIA किसी फॉरेन या प्रोहिबिटेड फंड की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता एक्सेप्ट अगर कोई डोनर कंप्लेन करे FIA को कि जी हमने पैसे इसलिए दिए थे पार्टी को और पार्टी ने किसी और काम के लिए वो इस्तेमाल किए। उसके अलावा FIA की ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल नहीं बनती। तो ये FIA की प्रोसीडिंग्स कानून के खिलाफ है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी अब आए ECP की हरकतों पे। 2017 अक्टूबर में अजहर तारिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग आप इकट्ठे इन्वेस्टिगेट करें। कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया हनीफ अब्बासी केस का 2017 में वो फ़ैसला आया और वो फ़ैसला मैं सिर्फ उसका एक पैरा पढ़ दूंगी, वो आप कंक्लूड जो उनकी डिसीजन थी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कोट कर रही हूँ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ECP टू स्क्रूटनाइज अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 6(3) ऑफ द PPO read in light with article 107.3 of the PPO read in the light of article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties. ये operative word है. Must act transparently, fairly and justly without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of a political party within 5 years of the objected accounts of that party having been published in the official gazette. ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 दिसंबर का फैसला है। उसके बाद आमिर कियानी साहब ने PTI के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन सबमिट की थी ECP को कि क्या कहते आप सारी पार्टीज़ की फंड्स इकट्ठे देखें। वो भी नहीं हुआ। अब कल क्या हरकत की इस सिलसिले में ECP ने? हमारी पिटिशन पे हियरिंग थी, उन्होंने ऑन देयर ओन पोस्टपोन कर दी 1 महीना सितंबर के उस पे और कहा कि PTI वाले नॉन अटेंडेंस पे थे। हमारे बंदे जब गए उन्होंने कहा आपने हमें नोटिस नहीं भेजा। ECP ने कहा अरे जी आप वेबसाइट पे हमारे लगा हुआ था आपका केस, आपने वेबसाइट पे देखना था। मैं आपको बता दूं हमने वेबसाइट की तस्वीर ली, हमारा केस नहीं इधर था फॉर हियरिंग,
कोई केस मेंशन नहीं है, सरासर झूठ। इस पे अब ECP उतर आई है, जब और कुछ नहीं मिल रहा तो झूठ बोल रहे हैं, ना हमें नोटिस देते हैं, खुद हियरिंग पोस्टपोन कर देते हैं और कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाला है। ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने बोला जब उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि जिनको उन्होंने किया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस और स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉप है। तो फिर ECP ने कहा हमने तो ये नादरा से लिया है, और खुदारा अगर किसी के पास नाइकॉप या पाकिस्तानी ID कार्ड या पासपोर्ट है, नादरा में डेटा है उनका, तो आप ये खुद अब कौम देखें ECP झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ECP किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में जिसके पास नाइकॉप हो वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है नादरा में। तो सवाल तो उठता है और पूछना चाहिए मीडिया को भी, इन्वेस्टिगेट करें कि ECP झूठ बोल रहे हैं इस पे या नादरा ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ और, स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी बात होती है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी PPP के लिए, PMLN के लिए, अदर पार्टीज़ के लिए और PTI के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में। वो जो कहते हैं ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में PTI की, अप्रैल 2018 में बनी PMLN की स्क्रूटनी कमेटी, और PPP की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने PMLN और PPP की 48 मीटिंग्स हुई, PMLN की स्क्रूटनी कमेटी की, PPP की 49 हुई, और PTI की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की तो 10 हियरिंग्स में ECP ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा PTI के वकला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी, और किनकी पे फोकस किया गया, सोली PTI की हियरिंग जो 101 हुई, बाकी की 48-49 हुई, और वो मामला वहीं का वहीं है। और ये कॉन्ट्रवेंशन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के ख़िलाफ़ है, जो 2022 में अभी आया था इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सारी पार्टीज़ का करेंगे और 30 डेज़ में आप PTI के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सिर्फ आप उनका कर रहे हैं वो आप क्लियर करेंगे। ना उन्होंने वो क्लियर की, आखिरी हिस्सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन का। ECP समझती है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि लोग भूल जाएंगे ये फैक्ट्स। हम बार बार कौम को बताएंगे यही फैक्ट्स कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला में कंटेम्प्ट में है ECP और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका ये फैसला आखिरी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मंडला की जो बेंच बना था, उस 3 मेंबर बेंच था, बाबर सत्तार भी उसमें थे, उन्होंने कहा हमें अश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सबके स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस। तो
اس کے لائٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایشورنس دی ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پینڈنگ کمپلینٹ جو ہے پی ٹی آئی کا کہ سب کی نہیں ہو رہی, یہ 30 دن میں ریزالو کریں. وہ 30 دن تو گزر گئے, کوئی کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوا. تو اس واسطے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ قانون کے باہر ہو رہی ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. آپ ان کی پورا ایف آئی اے کے رولز آف بزنس سارا کچھ اسکروٹنائز کر کے دیکھ لیں. اور اس پہ ہم نے کیا کہتے ہیں, اسی واسطے ہم یہ کوشمنٹ کی طرف جائیں گے کہ جب ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو کس حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا 1996 سے جب سے پارٹی بنی تھی 2022 تک کا ریکارڈ, اور ساری فنڈنگ کا, یہ نہیں صرف اوورسیز فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ, کس بیسس پہ ایف آئی اے اور کس کے کہنے پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. تو یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ڈیٹیلز چاہیے, اظہر طارق صاحب ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے. اب میں آنا چاہتی ہوں ایک اور جو بہت ڈینجرس اور خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ ہے شہباز گل کا ایشو. دیکھیں, شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور بائی دی وے انہوں نے وہ جو فون کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت یا نیوٹرلز یا جو بھی پیچھے ہیں کہ جی فون چاہیے, اس کا فون چاہیے, جو اس نے ریمارکس دیے ہیں وہ تو اس نے لینڈ لائن پہ دیے ہیں اے آر وائی کو. وہ لینڈ لائن تو نہیں چھپی ہوئی, آپ ٹریس کریں لینڈ لائن. اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے, دیکھیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ اس پہ کیس کریں, موقع دیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے, قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں, پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں, پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں, تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہیں ہمارے خاص طور پہ وکلا, جب وہ سیشن کورٹ آئے ہیں ان کے پوری باڈی پہ نشان ہیں ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ, ان کو پانی نہیں پینے کو ملا, سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں, آپ نے سب نے سنا ہوگا, پبلک ہے, کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے, فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا, اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں, اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے. اور میں یہ بتاتی چلوں, ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں, ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں, آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں, اس پہ اسکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی, کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو, اور قانون ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے, اور پھر یہ نئی روایات ہے, میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ, اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی, کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں, وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟
اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں. تو آپ کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو اور کل بھی لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی اسٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا ثنا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھائی ڈیڈی آئے، جیل کاٹے، پاکستان واپس آئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. ہو بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. آپ کی جو حکومت سیٹنگ ایم این اے علی وزیر کے ساتھ بیس بنا ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے، تو آپ کو ان کی آواز ہم نے بالکل اٹھائی. ہمارے زمانے میں پھر بھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا، آئے تھے. اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں، ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آ گئے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی، وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے، پریس کلب کے نامنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے. کیا وہ جو بیان ہے
اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کریں، قانونی پروسیس کریں، لیگل پروسیس کریں. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ، تو خدارہ جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں کتنے کیا کہتے ہیں، خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ایاز صادق نے جو کہا ہے، پھر نواز شریف نے جو کہا ہے، اس نے تو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے یوں انگلیاں کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار، ایک دفعہ نہیں. کیوں نہیں ان پہ کیس رجسٹر ہو رہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب پہ برابر قانون اپلائی کریں نا، ایک پہ تھوڑی. اچھا میڈم، حکومت جانے کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکثر کہتی رہتی ہے کہ ہم سے فیصلے ہوتے نہیں، کروائے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. اب رانا ثناءاللہ کا نام لے رہی ہیں شہباز گل کی گرفتاری پر، کوئی چینل بند ہوتا ہے تو رانا ثناءاللہ کا نام لیا جاتا ہے. کیا صرف نون لیگ یا رانا ثناءاللہ ان کے پیچھے؟ دیکھیں بک سٹاپس ود دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. حکومت یہ کہتے ہیں یہ حکومت ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے نا، ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ خود نہیں کر رہے تو کہیں کہ غلطی ہوئی ہے. اے آر وائی کے ساتھ جو اے آر وائی کے جرنلسٹ کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اے آر وائی کو بند کرنا جو کہ اگین غیر قانونی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ کون اس کو روک رہے؟ اے آر وائی کو کیوں نہیں آن ایئر کر رہے؟ اور اگر یہ حکومت کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں فیصلے کر رہے، تو ان میں جرت ہونی چاہیے نا. رانا ثناءاللہ ویسے تو بہت بولتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، لیکن اس میں بولے نا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا فریڈم بند ہو، اور کوئی اور کرا رہا ہے جرت تو بولو، کیوں نہیں بول رہے؟ اچھا میڈم، آپ نے تنقید کی تھی امریکن سفیر کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا پاک افغان بارڈر کا، جس پر آپ نے ٹویٹس بھی کیے. بالکل کی. اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کے پی کے حکومت سے ملے، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں میری بات سنیں تو آپ اگر میری پوری ٹویٹ پڑھ لیتے اس کے جواب میں تو آپ کو سمجھ آ جاتی دو چیزیں. امریکن سفیر پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے، ہم نے کبھی آبجیکشن نہیں کی. وہ بلاول سے بھی ملتے ہیں، وہ آپ کے پلاننگ منسٹر سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، پنجاب میں بھی ملے. دیز آر دا کنٹری ٹو کنٹری کوآپریٹو فریم ورکس ہے سوشیو اکنامک، اس میں سب ملتے ہیں. ہمارے سفیر جا کے ملتے ہیں ان کے منسٹرز وغیرہ کو. وہاں یہ بات اور ہے کہ ان کا ہمارا سفیر پریزیڈنٹ کو نہیں مل سکتا، اور ادھر ایک امریکہ کا سفیر اوپر تک جا کے جس سے ملنا چاہے فوری طور پہ مل سکتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ آپ سیکیورٹی ایسے سینسٹیو ایریاز میں ایک ایمبیسڈر کو فری رن دے، پورا وہ ریویو کر رہا ہے پلین پہ سے یا ہیلی کاپٹر میں، خیر پلین تھا، پلین پہ سے سیکیور سینسٹیو ایریاز جدھر آپ کے شہری نہیں جا سکتے، وہ بارڈر پہ جاتا ہے. کس اگریمنٹ کے تحت؟ میں نے تو سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے کوئی سیکیورٹی اگریمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ کہ آپ ان کو ایکسیس دیں گے بارڈر کا؟ کس اگریمنٹ کے تحت آپ اس کو اس قسم کا ایکسیس دے رہے ہیں جو نہیں ملتا؟ ہمارا ایمبیسڈر سینسٹیو ایریاز میں دوسرے ملکوں کے نہیں جا سکتا. تو اس واسطے یہ سوال تھا. دیر از اے ڈفرنس اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. میرا کوشچن ہے کہ آپ کی مرکزی حکومت جو ہے، جی آپ کی مرکزی جو وفاقی حکومت تھی وہ اس ملک امریکہ کی جانب سے مطلب ڈسٹیبل کیا گیا، ہٹوایا گیا، اسی ملک کا سفیر آپ کے ایک صوبائی گورنمنٹ میں جا رہے تو کیسے؟ کیونکہ یہ آن گوئنگ، یہ نہیں یہ دیکھیں، یہ آن گوئنگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ہم نے امریکہ کو اکیوز کیا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہے تھے اور انہوں نے سازش کی ہٹانے کی. لیکن ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے، اگر آن گوئنگ اکنامک پروجیکٹ سائن ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اپنی انٹرنیشنل اگریمنٹس توڑ دیں گے؟ وہ تو نہیں آپ توڑیں گے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ کے سفیر کو ملک سے نکال دو. ہم نے امریکہ کا جو سازش میں حصہ تھا اس کی آبجیکشن کی ہے، اور سائفر جس طریقے سے آیا تھا اس کی آبجیکشن کی ہے. اور یہ میں آپ کو ویسے بتاتی چلوں کہ ہماری حکومت فیڈرل جب ہم گورنمنٹ میں تھے کوئی ایمبیسڈر نہیں ملتا تھا پرائم منسٹر کو.
प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स, आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। मैडम, एयर वाई की बंदिश की बात करते आपने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, तो क्या जो गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था कई महीनों तक, तो उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है, मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियां हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पर कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज में अप्रूव कर रही उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट्स की थी मरियम नवाज़ ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पे करूँगी, अब कितने महीने हो गए, क्यों नहीं ये हुकूमत उसको सेनेट से पास करवा के कानून बना दें जो जिसकी सख्त ज़रूरत है? हमने बड़ी जद्दोजहद लड़ी थी एक जर्नलिस्ट के बिल पे जो कानून बन गया शुक्र है, और एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, लेकिन हमने असेंबली तक से तो पास करवा दिया था, एक मरला रहता था सेनेट का, क्यों नहीं पास हुआ? मैडम, जो आपकी शर्त है इलेक्शन की, इसके बगैर सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और कब बेहतर होंगे, कब मिल बैठ रहे हैं दोनों? हमने बड़ी क्लियरली कहा है ये सारे मसले मसाइल जो मुल्क को पेश आ रहे हैं, एक ही हल है कि जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन की डेट आप हमें दें, प्रॉपर डेट कमिटमेंट करें, फिर आप बात करें बातचीत बाकी चीज़ों पे। 2023 की तो दी हुई है अगस्त की, उन्होंने कोई डेट नहीं दी, हम कह रहे हैं फौरी तौर पे होने चाहिए। ये हुकूमत इलीगल है, इम्पोर्टेड है और ऊपर से इनकॉम्पिटेंट भी है। आप देख लें जो इन्होंने कहा था हम इनकॉम्पिटेंट हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। अब आप देखिए इन्होंने जो 4 महीने में हशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ। इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही थी, हमारी ग्रोथ रेट 6% पे जा रही थी। अब इनके हाल देख लें, आज जो फिर पेट्रोल बम आ गया है, अभी आपकी यूटिलिटी बिल्स और बढ़ेंगे, आपकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। IMF के पैसे आ भी जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। फंडिंग PTI की इस्तेमाल कहाँ होती रही? आपको ना अगर इसके लिए बहुत सादा जवाब है और बहुत सिंपल जवाब है। तमाम तफसीलात हमने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि ECP के गज़ट में छपा हुआ है कि एक पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी पार्टी ने ये नहीं दिया हुआ। हमने 40,000 की लिस्टें दी हैं, किसी पार्टी ने एक लिस्ट भी नहीं दी अभी तक। 48 जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ भी पेश नहीं कर सके और उनके अकाउंट जो हैं वो उनके अपने ऑडिटर ने भी ऑब्जेक्ट किया और मन इलेक्शन कमीशन ने उसको इसी तरह पब्लिश कर दिया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप जाके ECP के अगर गज़ट उठा लें पार्टीज़ के, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।